آج یہ جو ہر دن واقعات اخباروں کی سرخیاں بنے ہوئے ہیں، موبائلوں پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر آ رہے ہیں، فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، وہ بے شمار واقعات، بے شمار ایسے واقعات کچھ چھپے رہ جاتے ہیں، نہیں اخباروں میں آتے، لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ رہا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ۔ ایک واقعہ اور ہوا ایسا ہی۔ یہ سب کی بنیاد بے پردگی ہے۔ شریعت نے پردہ فرض کیا، دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، بہنوئی سے بھی پردہ ہے، نندوئی سے بھی پردہ ہے، ان سب سے پردہ۔ نندوئی کا واقعہ ہوا ابھی، ایک عورت 5 بچے اور اس مرد کے بھی کئی 3-4 بچے، اور وہ بھاوج نندوئی کے ساتھ لگ گئی اور چلی گئی اور نکاح بھی کر لیا، اور اس نے طلاق بھی نہیں دی، نکاح دوسرے۔ والمحصنات من النساء پہ یہ سب واقعات، یہ اس طرح کے واقعات دارالفتاؤں میں آتے ہیں، مسئلے چھپے ہوئے، وہاں سے بھی یہ واقعات سامنے آتے ہیں ہر دن، ایسے واقعات۔ نندوئی کے ساتھ چلی گئی، نکاح بھی کر لیا، گھر برباد ہو گئے، 2 گھر برباد ہو گئے۔ ایسے ہی اکیلی لڑکی ایک صاحب کے، اور اکیلی لڑکی، شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی، سامنے غیر مسلم کا گھر تھا، اس کے گھر آنا جانا خوب، یہ سب بھی تو حدیث کے خلاف، غیر مسلموں سے اس قدر تعلقات بڑھانا، ان کے گھروں کو آنا جانا، یہ سب شریعت کے حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا غیر مسلموں سے اتنے دور رہو، وہ تمہاری آگ نہ دیکھے، تم ان کی آگ نہ دیکھو۔ آج کل غیر مسلموں میں رہنا، ان کی کالونیوں میں رہنا، یہ سب ناپسندیدہ چیز ہے شریعت۔ ٹھیک ہے ضرورت کے وقدر ملنا جلنا، لیکن دل میں محبت، دل میں ان کے کو جگہ نہ دو، بالکل بھی اپنے گھر میں ان کو جگہ نہ دو۔ نتیجہ یہ ہوا، بات پر بات آتی جا رہی ہے کہ وہ لڑکی شادی کی تاریخ مقرر اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، فرار ہو گئی۔ یہی یہ مالیر کوٹلے کا تو ابھی واقعہ ہوا، عالم کی لڑکی، مولوی کی لڑکی، گھر کے سامنے میڈیکل، وہ مولوی کی لڑکی، دیکھی کیا عزت خاتون مل گئی۔ لیکن وہ چونکہ پنجاب کا ماحول ہے، چاہے مالیر کوٹلہ ہو، کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے وہاں، مالیر کوٹلے میں کسی حد تک تھوڑا بہت، لیکن برقع پردہ کچھ نہیں۔ تو مولانا کی لڑکی کس قدر عزت خاک میں مل گئی، بیچارے زندہ ہی آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، وہ سامنے میڈیکل تھا اس کا غیر مسلم کا، اس کے ساتھ چلی گئی اور غیر مسلم ہی بن گئی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ سب کہنے کا منشا یہ ہے کہ شرعی پردہ اپنے گھروں کے اندر زندہ کر لیا جائے۔ بس ان سب سے اگر بچنا چاہتے ہو، عزت آبرو کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو معاشرے میں، تو بس اپنے گھر کے اندر ایک کام کر لو کہ شرعی پردہ زندہ کر لو۔ شریعت میں جس سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے، پھوپھی کے کتنے واقعات، ماموں کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، خالہ کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو ان سب سے شریعت میں جو ذات بھائی ہیں، ذات بہنوں کے لیے خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، تایا زاد بھائی سے بھی پردہ۔ تو آج اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ شرعی پردہ قائم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اس طرح کی بے عزتی کے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو والمحصنات من النساء، اور پھر یہ بے پردگی کی تو بڑی لعنت حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں عورت بے پردہ رہتی ہے، سر کھلا ہوا ہے اس کا، جلالین شریف کے حاشیے میں روایت نقل کی ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے۔ اب ہماری کتنی خواتین ہیں کھانا بنا رہی ہے اور یہ دوپٹہ اس کا گلے میں پڑا ہوا ہے، اولت تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو گلے میں ہے، وہ بال بھی گر جاتے ہیں کھانے میں، بال بھی کھانے میں گر جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا نقصان یہ کہ فرشتے ہی داخل نہیں ہو رہے، فرشتے ہی وہاں داخل نہیں ہو رہے، تو ایک بڑا نقصان ہے۔ تو پردے کا ماحول ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، خواتین کو یہ باتیں سنائیں، سن بھی رہی ہوگی شاید، آج بھی موجود ہیں، آج نکال تو ان کو سنائیں، ضروری ہے بہت پردے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کے اندر بڑے عیش و آرام سے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں بہت تڑپ رہے ہیں، اور کچھ آپ کو ایک نمونہ دو جماعتوں کا ایک ایسا نمونہ دکھایا گیا آپ کو کہ وہ بڑے سخت عذاب میں ہیں، پریشانی میں ہیں،
اور جنت سے بہت دور. ان کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ جنت تو جنت، یہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، سینکڑوں میل کی مسافت پر یہ جنت سے دور رہے، چاہے وہ کچھ بھی کتنے بھی اچھے اعمال کرنے والے ہوں. صنفان لمارہما، کہ مجھے بتلایا تو گیا ان کے عذاب کے بارے میں، لیکن میں نے ان کو وہاں موجود نہیں دیکھا. اس زمانے میں گویا تھے نہیں اس طرح کے لوگ، وہ بعد میں ہوں گے. کون ہے وہ لوگ؟ فرمایا قوم معہم سبات کاذناب البقر یضربون الناس. ایک تو وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں کے اندر ڈنڈے ہوں گے. کیسے ڈنڈے؟ کہ جیسے گائے بیل کی دم ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے ڈنڈے، اور اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے. تو اس کی تشریح میں جو علماء نے لکھا ہے کہ اب سے کچھ وقت پہلے نوابوں کا زمانہ تھا، تو نوابوں کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر کے سامنے سے، ان کے بنگلے کے سامنے سے اگر کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر گزر جاتا جو نواب نہ ہوتا، تو اس کی وہ پٹائی کرا کرتے تھے اس طرح کے ڈنڈے سے. سنا بھی ہوگا آپ نے بھی، ہم نے بھی کچھ سنا اس طرح کے لوگوں سے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دور گزر گیا ہے، لیکن ابھی بھی موجود ہے. ابھی یہ موجود ہے. پولیس والوں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس والے یضربون الناس، کس کو ماریں گے؟ مالداروں کو نہیں ماریں گے، وہ رکشے والے کو، ریڑھی والے کو اس طرح ڈنڈے ماریں گے. تو ایسے لوگ. اور دوسرے فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، کہ وہ عورتیں کہ جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہو، شریعت کے اعتبار سے وہ ننگی ہو، جو خود بھی دوسروں کو اپنے طرف مائل کریں گی، دوسرے بھی ان کی طرف مائل ہوں گے اور وہ بھی دوسروں کی طرف مائل ہوں گی. اور جب وہ سڑکوں پر نکلے گی تو ان کے سر اس طرح ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان، وہ بالوں کا جوڑا بنا کر اس طرح ہو کر کے نکلے گی. ننگے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے پہنے ہوئے. پھر ننگی کیوں کہا حدیث شریف میں؟ علماء نے اس کے 3 مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑے ان کے ناقص ہوں گے، ادھورے ہوں گے، شارٹ ہوں گے ان کے کپڑے. کیسے؟ کہ یہ بات یہاں تک کی ہوگی اور ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک کا ان کا پاجامہ ہوگا، پینٹ شرٹ جو بھی پہنے گی اس طرح کا. پیٹ بھی کھلا ہوا ہوگا جیسے ساڑی میں کھل جاتا ہے، بلوز وغیرہ جو بناتی ہیں عورتیں ساڑی کا، اس میں کھلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن شریعت کے نظر میں اس کو عاریہ، ننگی عورت کہا گیا ہے. ایسی عورت کہ جو یہاں تک کیا لباس پہنے ہوئے یا پنڈلی تک کا لباس پہنے ہوئے ہے، بازو تک کا لباس پہنے ہوئے ہے، تو ایسے عورت کو شریعت کے نظر میں ناقص اور ادھورا کپڑے پہننے والی کو ننگی کہا گیا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی بو بھی نہیں پائے گی. جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی بو بھی نہیں پائے گی. اور دوسری تشریح اور تفسیر یہ کی ہے اس حدیث شریف کی کہ وہ عورتیں کہ جو کپڑے پہنتی ہے، فل پورے کپڑے پہنتی ہے، فل باڈی کے کپڑے پہنتی ہے، لیکن وہ کپڑے انتہائی باریک ہوتے ہیں جس سے ان کا بدن نظر آتا ہے. تو ایسی عورتیں بھی ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے لیکن شریعت نے ان کو عاریات، ننگی عورتیں کہا ہے. اللہ کے نبی نے ان کو ننگی عورتیں بتلایا ہے، باریک کپڑا ایسا جس سے بدن نظر آ رہا. اور تیسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے وہ کپڑا جو تنگ ہو، تنگ کپڑا پہننا. بعض خواتین کپڑا موٹا بھی پہنتی ہے، فل بھی پہنتی ہے، لیکن وہ اس کو بدن پر ایسا تنگ کرتی ہے کہ جس سے بدن کی ساخت، بناوٹ پوری نظر آتی ہے. تو یہ بھی ظاہر میں تو کپڑا پہن رکھا ہے، اس نے فل کپڑا پہن رکھا ہے، فل بازو ہے، ٹخنوں سے نیچے تک ہے اور موٹا کپڑا بھی ہے، لیکن تنگ اتنا سل رکھا ہے کہ اس سے بدن کی بناوٹ، ساخت نظر آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ظاہر میں کپڑا پہنے ہوئے لیکن حقیقت میں یہ ننگی عورت ہے، اور ایسی عورت کو بھی جنت کی بو نصیب نہیں ہوگی، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا والمحصنات من النساء کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں ان سے نکاح حرام ہے. کب تک نکاح حرام ہے؟ جب تک کہ موجودہ شوہر اس کو طلاق نہ دے دے اور اس کی وہ عدت نہ کر لے. جب طلاق دے دے گا یا انتقال ہو جائے گا اور وہ عدت کر چکے گی، عدت پوری ہو جائے گی، پھر اس سے جو چاہے نکاح کر سکتا ہے، جس سے اس کا نکاح حلال ہو سکتا ہے.
تو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. یہ جہالت بہت سے کو تو پتہ بھی نہیں ہے. بہت سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی چند عورتوں سے نکاح حلال ہے، کوئی بھی ہو، یعنی اپنی سالی سے نکاح اور شوہر والی عورتوں سے نکاح. ایسے بے شمار واقعات ہیں. تو میں نے 2-4 واقعات آپ کو سنائے. بس آج یہ اتنا ہی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ. اللہم بعثه مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کو صحیح سمجھ ہدایت نصیب فرما. شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شرعی پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ فحاشی سے، خرافات سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ بے شرمی سے، بے حیائی سے حفاظت فرما. یا اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو اپنے رحمت سے پورا فرما دیجیے. جو پریشانی ہے اللہ ان کو دور فرما. اسلام مسلمانوں کی اللہ پوری حفاظت فرما. جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما. مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ اور مراکز کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ مدارس میں تعلیم کا سال کا آغاز ہو رہا ہے، شروع ہو رہی ہے تعلیم. یا اللہ آپ کا لاکھ شکر ہے کہ آپ نے یہ موقع دوبارہ ہمیں عنایت فرمایا. مولا کریم ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا. یا اللہ تمام بچے جو دور دراز سے پڑھنے کے لیے آئے مدارس میں، سب کو یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ علم نافع عطا فرما. تمام شرور و فتن سے، ہر طرح کی بلائے سے اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس کی ضروریات کو یا اللہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ ہر طرح کی مدد فرما. یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما. مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ